آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. عید ہو یا شب برات ہو، جمعہ ہو یا جمعرات ہو، پاکستان کے اندر حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں. گھمسان کا رن پڑ گیا ہے. عمران خان نے دوبارہ سے 9 مئی والے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں. شدید قسم کی تنقید کی ہے، براہ راست الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ان کی طرف سے بالواسطہ جواب آئے ہیں. کہیں پر آپ کو ٹویٹ نظر آتا ہے اور کہیں پر آپ کو سویٹ بڈیز جو ہے ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بیہاف کے اوپر، بتاتے ہیں کہ جی آپ بھول جائیں کہ 9 مئی کے اوپر ہم نے کوئی کمپرومائز کرنا ہے. جس نے یہ کیا ہے اس کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. عدالتیں بھی بیچ میں پڑی ہوئی ہیں، بیلز بھی ہو رہی ہیں، سو موٹو بھی لگے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے گھمسان کا رن ہے پاکستان میں، تو یہ گھمسان کا رن پاکستان کو کدھر لے کے جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان 6 ججز میں سے ایک ہیں جنہوں نے خط لکھا. ان کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک اور پٹیشن بھیجی گئی ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف وار ویج کرنے کی کوشش کی اور لمبے چوڑے الزامات ان کے اوپر لگائے. ایڈوکیٹ ہیں وقاص ملک صاحب، سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار، یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں ان سے پوچھوں گا تو صحیح کہ یہ ریاست کی تعریف کیا ہے آئین میں، اور ریاست کے خلاف وار ویج کرنے کا الزام ایک جج کے اوپر، جس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، فیصلوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس کا مقصد کیا ہے. لیکن پہلے حصے میں ہمارے پاس مشرف زیدی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے کہ انہوں نے اگلے 20 منٹ میں یہاں سے چلے جانا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ثنا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس عامر الیاس رانا موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، معلومات سے بھرپور ان کے تجزیے ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ عادل شاہ زیب ہمیں جوائن کریں گے ان اے منٹ. تو عامر، آپ سے کوئکلی اگر میں پوچھ پاؤں، جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں بات کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر کیا ہوا، نئی بات کیا ہے، جس کو اور مشرف ایگری نہیں کر رہے تھے. پر سٹارٹنگ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نئی بات کیا ہے؟ یہ تو کہنا پریکیریس سچویشن. ہم نے ملک 2 لخت کرا لیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو پڑھایا تک نہیں، ایک بری کہانی سمجھا کے. ہم نے انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے کہ ہم کیوں ٹوٹ گئے، کسی کو مطلب ہم بڑے ہوتے جائیں وقت کے ساتھ، ہم خود ہی تجزیہ کر لیں. یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ پاکستان کیوں ٹوٹ گیا. تو ہمیں عادت سی ہو گئی. ہمیں نہیں، اب آپ دیکھ لیں. پھر میں 92 فیبرری سے اسلام آباد میں جرنلزم کر رہا ہوں، جرنلسٹ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ایک بجٹ آ رہا تھا، ایک کرکٹ میچ میں عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آ گئے. اس کے بعد انہوں نے خوب نواز شریف صاحب نے انعامات دیے، پلاٹ دیے ان سب کو. وہاں سے لے کے اور یہاں تک آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف ہی ذمہ دار ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی ڈی جی ذمہ دار ہیں میری فیملی کے بارے میں، میرے بارے میں، اور جو کچھ ہوا لندن پلان کے بارے میں. یعنی جو لندن پلان کے لیے خود لندن میں بیٹھ کے آئے، جن کی ویڈیوز آ چکی وہاں سے کہ جناب وہاں ظہیر الاسلام آپ پھر مان گئے نا سنجیدہ ہے. آپ نے پہلے کہا سنجیدہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نیا کیا ہے، ہم ہیں اسی میں، ہم نے سیکھا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کوئی سبق سیکھنے کی تیاری نہیں کی ہے. یہ سنجیدہ نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ کو آپ رنجیدہ، میرا خیال ہے کہ رنجیدہ ہونے کی بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں بہت زیادہ کھٹکے کی جو ہے مانند ہیں. یہ سب سے پہلے ہم نے بچپن سے ایٹ لیسٹ جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ کہ ادارے کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اور اس کے اوپر جو حکمران ہوتے ہیں ادارے وقتی طور پہ آتے ہیں ٹینیورڈ پوسٹ وہ والے 3 سال کے ہو، چلیں ایکسٹینشن لے لیں تھوڑا، ایون آپ ٹیک اوور والے مشرف جیسے وہ کر لیں، لیکن ادارہ جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے اور اس کے اوپر تنقید یا کسی طرح کی کوئی نیگیٹو جو ہے فیلنگ ملک میں نہیں آنی چاہیے. یہ جو اس ادارے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ کس منصوبے کے تحت ہوئی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو شخصیات سے ہٹ کے یہ اداروں کے اوپر سیدھی فائرنگ. اب دیکھیں نا، اب جو اٹیکس ہیں، دیکھو عمران خان کو چھوڑ دیں. نہیں، ہمیں ایگزامپل دینی چاہیے نا. اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان ہے، اس وجہ سے کہ ابھی وہ بات بھی وہی کر رہا ہے اور تو کوئی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو فوج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں تو ان کی طرف سے ان کا بیانیہ سنیں نا، اس کے اندر یہ اپنی طرف سے یہ ایک واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادارہ علیحدہ ہے اور شخصیات علیحدہ ہے. لیکن ایسا اب ممکن نہیں رہا، کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اگر کچھ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں تو معقول لوگ اس سے جو ہے اگری نہ کر سکیں. مثلا یہ کہ عمران خان 100 چیزوں میں غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایک چیز میں ٹھیک بول رہا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی تکلف ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کو ماننے میں. نہیں، میں ابھی یہ اس کی نشاندہی ابھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ عمران خان بذات خود جو اس وقت اس ادارے کے لیے مصیبت بن گئے ہیں، وہ سیاسی طور پہ
اتنی بڑی بلا جو ہے وہ کہاں کون سی کوک میں پال پوس کے اتنے بڑے ہوئے. یہ جو اتنی بڑی بلا بن گئی ہے کہ ادارے کے لیے مصیبت بن گئی ہے. That is exceptional. That is not exceptional because یہی والی مصیبت اسی کوک میں نواز شریف نامی ایک تھی, یہی والی مصیبت ذوالفقار بھٹو نامی جو ہے اسی کوک میں پلی بسی. وہ کہہ رہے کہ what's new then? What's new is کہ بھٹو صاحب کے کیس میں اور میاں صاحب کے کیس میں جینیونلی پاپولر لیڈر تھے, لیکن ان کی پاپولیرٹی کا جو وزن ہے, جو اس کا جو بوجھ ہے, وہ پورے ملک اور اس کی معیشت کو اس طرح کبھی نہیں اٹھانا پڑا جو آج اس کو اٹھانا پڑا ہے. یور ٹیک. غیر معمولی صورتحال ہے. ہمارا خیال تھا کہ 9 مئی کے قریب ترین شاید معاملات جو ہیں وہ تصفیے کی طرف جانے لگے ہیں. الیکشنز ہو گئے ہیں, اسمبلیاں بن گئی ہیں, کچھ مسائل ہیں, لیکن ریوائیول ہے فرنٹل اسالٹ کا. سر میرا خیال ہے کہ میں دونوں پینلسٹ کی بات سن رہی تھی, مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر اس الیکشن کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں 2018 میں کیا ہوا تھا, 2013 میں کیا ہوا تھا, اس سے پہلے ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوتا رہا. میرا خیال ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ضرور ہے. فرق صرف ایک جماعت کا ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. عمران خان صاحب جیسی جو شخصیت تھے وہ ماضی میں پاکستان کی پالیٹکس میں شاید اس طرح سے نہیں تھے. ان کو جس طریقے سے پیمپرڈ کیا گیا, ان کی جس طریقے سے گرومنگ کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ادر پولیٹیشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ اسپیس دیا گیا. اس اسپیس کو دینے کا خمیازہ خود اداروں کو بھگتنا بھی پڑا. آئی تھنک وہ جس ٹون میں بات کر رہے ہیں وہ ٹون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف وہ ہے جو کہ جیل سے باہر سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اور پالیسی کے اوپر بات کر رہی ہے, اور ایک پاکستان تحریک انصاف وہ ہے جو کہ جیل کے اندر خان صاحب کی صورت میں موجود ہے. آئی تھنک فرام ڈے ون خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں. بیانات کی حد تک ضرور آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بات کی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کی باتوں کی وجہ سے کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں جائیں گے, کیونکہ اسپیشلی الیکشن کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ موسٹ پاپولر جماعت ہے. یہ مدعا کہ یہ اپنے لیے بارگیننگ سپیس بڑھا رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ سے ریٹریٹ اس کو استعمال کریں. بالکل ہاں, وہ بارگیننگ پوزیشن میں بالکل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ میرا حق ہے اور وہ حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے. ہاں, میں تو یہ ان کے خیال کے مطابق کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, وہ بارگیننگ نہیں چاہ رہے ہیں. کہ پی ٹی آئی یہی امپریشن دے رہی ہے جی کہ دیکھیں کیا لیڈر ہے جی, اور وہ ہر وہ اس طرح کے ٹویٹ کے ساتھ نا وہ آگ کا شعلہ بھی لگا دیتے ہیں آج کل. تو 4 5 6 آگ کے شعلوں کے ساتھ انہوں نے یہ لگایا ہوا کہ کیا لیڈر ہے ہمارا. شرف صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ بھٹو اور نواز شریف دونوں پاپولر تھے لیکن اتنے نہیں تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں نے اس اسٹیٹ کو وہ مذاق نہیں بنانے کی کوشش کی جو عمران خان بنا رہے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ پہ حملے نہیں کیے, وہ اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے, پولیٹیکل مزاحمت کے ذریعے, ایک پھانسی چڑھ گیا, ایک سعودی عرب چلا گیا, دوسرا لندن سے پھر نواز شریف واپس آئے, وہاں پہ بھی انہوں نے گفتگو کی, لیکن اپنے لوگوں کو نہیں اکسایا. یہ جو کام ہو رہا ہے نا, جو گفتگو طلعت صاحب نے ابتدائیہ میں کی کہ بہت سارے لوگ کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں, میسیج انڈائریکٹ آ چکا ہوا ہے کہ بھائی معافی بھی مانگو, وضاحت بھی دو, اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کی. جو بتایا ابھی کہ بھائی نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی باڈی لینگویج اس طرح نہیں ہے. ثنا مرزا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے, میرے خیال میں کہ اسی کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے ان کا. ٹھیک, یہ کانٹیکٹ اس کے اندر. عادل کو اگر ابھی آئے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کوئک فائر. سو عادل, یہ جو اس وقت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور عمران خان کی طرف سے دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو ریٹریٹ کیا گیا, ایک ماننا یہ بھی, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے تجزیاتی طور پر لکھا بھی ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے اندر جتنی آپ کو باہر پینک نظر آتی ہے وہ شاید میڈیا کے اندر ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے. اندر کی ٹوٹ پھوٹ, اندر کی لڑائیاں, اب تو خیر کچھ چیزیں باہر بھی آ رہی ہیں. تو اس حالت میں جب آپ اپنا خاندان کنٹرول نہ کر رہے ہو نا, تو پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اٹھ کے نعرہ لگاتا ہے او جی میں آ گیا ہوں. از دیٹ واٹ از ڈوئنگ, یا وہ جنرلی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی پاور ہے, وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, آرمی چیف کو اٹیک کر سکتے ہیں؟ میں طلعت صاحب آپ سے پارشلی ایگری کروں گا, لیکن اس میں ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف سوچ بڑی کم جا رہی ہے. دیکھیں الیکشنز کے بعد جس طریقے سے دیکھیں خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنی, جن لوگوں پر 9 مئی کے بار بار الزامات لگاتے رہے تھے ہم سارے, اور پیچھے سے جو بھی ایف آئی آرز اور چیزیں آتی تھیں, ان میں سے ایک کو بٹھا کے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, دوسرے کو آپ نے کابینہ میں جتنے لوگ شامل تھے, تو آپ نے تو 9 مئی کا جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا خود ہی وہاں پہ دھڑن تختہ الیکشن جیت کے ہیں, آپ نے کس طرح بنایا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن جیتے آپ روک دیں ان کو, نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روک دیں ان کو, لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں کو رستہ دے دیا تو پھر کیسے روک سر, لیکن جن پہ 26 کیسز ہوں اس بندے کو سی ایم بنانا تو ایک عجیب سی بات ہے. دیکھیں نا, علی امین کو ایک دن میں پشاور ہائی کورٹ سے
कोई 36 केसेस में जमानत मिली, 10 मिनट उस पर नहीं लगे। आपने जवाब दे दिया ना, फिर खुद ही कोर्ट ने दे दिया ना, तो कैसे रोकें साहब? इनको? मेरी बात सुने ना, आतिफ खान के साथ क्या हुआ था, फिर 2-3 और लोगों के साथ क्या हुआ था, फिर तैमूर झगड़ा को किस तरह हरवाया गया, फिर वहां से पीटीआई के 6-7 और लोगों को किस तरह, ये सब कुछ किसने किया है? तो जो आपने करना था वो आपने कर लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर रियासत ने वाकई 9 मई के मुलजिमान को सजा देनी होती तो फिर वो ना होता जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, और इमरान खान को ये पता भी है। वो अपना एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगी कि आई थिंक 8 फरवरी के बाद ना खुद रियासत को भी समझ आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुलडोज नहीं कर सकते, उनको थोड़ा बहुत स्पेस आपको देना पड़ेगा, और शायद इसी वजह से वो इतना रिलीफ भी उनको मिल रहा है। मेरे ख्याल है ये जो बुलडोज वाला एलिमेंट है ये बड़ा अहम है। ये जितनी भी ये हरकतें हुई इस चीज़ को रोकने के लिए, उसने उस चीज़ को और पाला पोसा और बढ़ाया। ये भी एक फ़र्क है भुट्टो साहब के केस में और नवाज शरीफ के केस में, वेरी गुड पॉइंट, वर्सेस जो इस केस में जब आप पार्टी को गिराते हैं, लीडर को गिराते हैं, तो इतनी स्पेस नहीं मिलती आपको। 2018 में हुई ज्यादती, लेकिन उसका रिएक्शन नून के वोटर ने कोई सच नहीं दिया। वो क्यों? वो शायद आमिर भाई सही कह रहे हो, शायद नून का वोटर ज्यादा हुब्बुल वतन हो, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये मतलब ये डिस्कशन जो है ये हो सकती है। ये वोटर की बात, सॉरी मैं बीच में कह दूं, लीडरशिप के अपने मैं समझ गया, लेकिन इस केस में जो ग्लोबली भी हमने देखा है, जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है पॉपुलिज्म का, उसमें वोटर और लीडर जो हैं उनके दरमियान जो तजाद था या जो डिस्टेंस था वो बहुत कम रह गया। अब वोटर लीडर को देखता है और लीडर वोटर को देखता है। सारा सिस्टम लीडर देखता है कि ट्वीट जो है उसकी क्या रिएक्शन आ रही है। अगर मैंने किसी की तारीफ की और मेरा जो वोटर है उसको गालियां दे रहा है तो वो पलटी खा के उसको गालियां देना शुरू क्या है। मेरा नुक्ता ये है कि ये कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है पेचीदा सिचुएशन बन गई है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले था। एक आदिल में एक पॉइंट और, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है, ये याद रखना, ये मैंने पहले भी इसकी तरफ जो है इशारा किया, मैं ज़्यादा खुल के बात कर देता हूँ। 2011 में जो मंसूबा शुरू हुआ, आप उसको समझ सकते हैं 2008, 9, 10 में जो शुरू हुआ, जब भी वो शुरू हुआ, उस मंसूबे ने एक तो इमरान खान को स्पेस बहुत दी, और जिस तरह मैंने कहा उसी कोक में वो पले पोसे सियासी तौर पर जो फ्रैंकली भुट्टो साहब और नवाज शरीफ को भी मैसर थी, सेम फैक्ट्री। बट देयर इज वन अदर डिफरेंस, जो इस फैक्ट्री को इसका जो वारदात का तरीका था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ एक चीज़ को बिल्डअप नहीं किया, इस दफ़ा इन्होंने बाकी सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। आप सुने अमेंड 18वीं तरमीम की कमेटी हम भूल जाते हैं, तो मैंने वो निकाले नाम, 26 नाम थे उस कमेटी पे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसने 18वीं तरमीम की, जो 64 शिकें थी वो तजवीज़ की। ज़रा सुनिए कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल थी। PML नून, PML काफ, PML फे, ANP, MQM, JUIF, जमात इस्लामी, PPP शेरपाव, जमहूरी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP अख्तर मेंगल, BNPA। ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबरशिप थी 18वीं तरमीम की। अब मुझे बताइए कि लाजमी बात है कि अगर 18वीं तरमीम और 7वीं NFC इतनी बुरी लगी हमारे सबसे अहम इदारे को, तो उसका तोड़ जो है वो उनमें से तो नहीं मिलना था। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क है जो पिछली दफा PPP के केस में या PML नून के केस में कि जो तोड़ आता अगर था, जिस वक्त इमरान खान की 99.9% सियासत जो है ना वो 18वीं तरमीम से मुंसलिक है, क्योंकि उनका ख्याल है कि सूबों को ज्यादा मरकज के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है, विच इज अनदर आयरनी ऑफ इट। ये गो अहेड बताइए। मैं ये कह रहा हूं तौली साहब कि जो आपका सवाल था ना कि इमरान खान क्यों ऐसा कर रहा है, कि एक तरफ वो कह रहा है मैं मुज़ाकरात करूंगा, दूसरी तरफ वो नाम लेके कह रहा है कि इनके इमा पे सर्विंग ऑफिसर्स के मेरे साथ ये हुआ, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब KP में इनकी गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है। मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी उसकी ये है कि यार जितना हमने प्रेशर बढ़ाया तो देखें KP तो एटलीस्ट हमने गेन कर लिया ना, तो इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है वो सिर्फ अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा उनको रिलीफ मिल सके। और मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि अली अमीन ना बने, लेकिन MPS तो 100 और भी इलेक्ट हुए ना, तो जिनको वन ऑफ द मास्टर माइंड्स कहा था, तो जब रियासत उनको अलाउ कर दे कि वो उसने पलटा देता हूं आपकी बात को पलटा के तज्जियाती तौर पर आमिर और सना इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि KP के गेन होने का जोम है या KPK के अब हाथ से जाने का खतरा है, क्योंकि जब से वो मीटिंग हुई है, कोर कमांडर की ब्रीफिंग जो हुई है, उसके बाद थरथल्ली तो पड़ी होगी कि अली अमीन गंडापुर किस तरफ निकल चला है। मैंने तो उसको मना किया था इस तरफ जाने को, लिहाजा मैं बताता हूं कि मेरी बॉटम लाइन और रेड लाइन क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में
خان صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں جہاں سے کچھ مل جائے, ورنہ ڈسٹرائے میں ان کو یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, ان کو خود اپنی ذات کے علاوہ نہ علی امین چاہیے, نہ یہاں وہ جتنے لوگ آئے ان کے اوپر سے وہ گزرتے چلے گئے, جو فائنانسر ہوں یا پولیٹیکل, ان کا اس چکر میں نہ پڑیں آپ. علی امین کن کے پاس تھے؟ دریائے سندھ کے کنارے پہ کنٹونمنٹ ڈی آئی خان میرے بکھر کے پرلی طرف ہے, اور لوگ کہتے رہے کہ وہ وہیں پہ تھے, وہیں سے پھر کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے, پرلی طرف سے بکر کے ادھر سے نظر آ رہا تھا, ان کو نہیں نظر آ رہا, پھر کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے, وہیں سے وہ وہیں سے پی ایم ہاؤس آ گئے, وہیں سے وہ میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں آن لائن بھی پرائم منسٹر کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیوں نہیں, آپ کو چھوٹی سی بات پرانی, جب پرویز خٹک کے خلاف ایک ایم پی ایز کھڑے ہوئے تو سب کو بنی گالا بلایا, 25 30 40 جو بھی تھے, ان کا خیال تھا آج ہماری بات سنیں گے. اس نے کہا جس نے اس کے ساتھ نہیں ہونا اس کے دفعہ ہو جاؤ. سارے بیٹھ گئے اور ان سب نے ووٹ جا کے سینٹ میں خلاف دیے کہ بےزتی کر لی ہماری, ہم پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. خان صاحب کہیں پہ بھی بدلے نہیں ہیں, ان کے نزدیک میں ہوں, میری پارٹی نہیں ہے, میرا وجود ہے, جب تک وہ اس سے باہر نہیں آئیں گے, اور ان کے لوگ بھی فین اسی طرح ہیں. ٹھیک, اچھا آپ اگر یہ میں نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹی سی جو انہوں نے کہی نا 26 مقدموں میں 36 میں, عدالتی سہولت تو ان کو خان صاحب کو بھی اویلیبل تھی, 2 درجن مقدمات 4 گھنٹے ہائی کورٹ کے باہر جج ویٹ بلکہ آپ تو نون لیگ کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ نے اپنے لیے تو آپ ایک کمبل بھی نہیں لے سکے تھے, درجہ چہارم کے اندر آپ رہ رہے تھے جیل کے اندر, ادھر آپ ان کو مرغیاں بھیج رہے ہیں, اور ان کو یہ نون لیگ کے اندر بھی بحث شروع ہو گیا, اب ان کو موازنہ ہو رہا ہے کہ یار ہم بھی یہ کنسیشن لے لیتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس, تجزیاتی طور پر کیا یہ کام کرے گا ان کا, اگر یہ مینوور ہے کسی بھی وجہ سے, یہ کام کرے گا یا نہیں؟ اچھا مجھے پرسنلی ویسے ایسے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو باقی اس سے ڈس ایگری کریں یا ایگری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی اس کے بعد ایک بہت بڑا پریشر بلڈ اپ ہوا خود پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے بھی کہ یہ ہم کس پالیسی کی طرف جا رہے ہیں, جس پالیسی کے خلاف ہم نے 8 فروری کو ووٹ دیا یہ بالکل اس سے اگینسٹ ہے. تو آئی تھنک اس پالیسی اور اس ووٹر کو یا اس کارکن کو یکجا رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے وہ ایک ان کے اندر سے وہ ایک ٹپیکل جسے کہنا چاہیے مولا جٹ ٹائپ کا انہوں نے ایک وہ سٹانس اپنا رکھا کہ میں سمجھتا ہوں میں ابھی بھی فوج کے خلاف ہوں, اور میں ابھی بھی آرمی چیف کے خلاف ہوں, یا ابھی بھی باقی جو افسران ہیں ان کے خلاف ہوں. تو آئی تھنک اس چیز کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا رکھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب ایک ڈسٹینس رکھ سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جا کدھر ہے afterwards you have to do this round because you have to go, آپ کا خطرہ جو ہے وہ دھمکی جو ہے خطرے کی گھنٹی کی طرح ہمارے سر کے اوپر بج رہی ہے, یہ جا کس طرف رہا ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں مجھے احمد فراز کا, مجھے یہ شعر و شاعری بالکل نہیں آتی, لیکن کچھ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جو اتنے احمد فراز سے پیش کی معذرت آن ایئر, جی گو ہیڈ. تمہیں بھی زوم کے مہا بھارتا لڑی تم نے, ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں. تو یہ جو آپ نے زوم کا لفظ استعمال کیا اس سے مجھے وہ یاد آیا. یہ جو آرگیومنٹ یا ڈیبیٹ ہے, میرا خیال ہے یہ ہم غلط فریم کر رہے ہیں, اور آپ کو پھر دیگر ساتھیوں کو یہ بات شاید اچھی نہ لگے. میرا خیال ہے کہ اب ایشو جو ہے عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا. جو بات ثنا نے کی اس میں بہت وزن ہے. اصل ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی سے ہٹ کے عام ووٹر کا غصہ اتنا سخت اور تیز ہے, اور وہ 8 فروری کو ختم نہیں ہو گیا. 8 فروری کے بعد جو 9 اور 10 اور 11 فروری کو ہوا اس کی وجہ سے اور بڑھا ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ مکالمہ مہا بھارتا اور کربلا والا جو ہے وہ نہیں چلے گا. کیا میرا خیال سارا کچھ ان کے حوالے کرنے پھر نہیں, تو غصہ تبھی ٹھنڈا ہوگا نا یار, اس کے علاوہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. نہیں میرا صدر بھی دے دیں, وزیر اعظم بھی دے دیں, سینٹ بھی دے دیں, آرمی چیف بھی دے دیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی دے دیں, ٹھنڈا کر لیں. میرا خیال ہے پاکستانی ووٹر جو ہے وہ اتنا غیر معقول نہیں ہے جتنا عمران خان ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ووٹر کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے. عمران خان کے فالوور اس میں سے بڑی تعداد ہیں, لیکن وہ سب جو عمران خان کے فالوور ہیں اس سے بڑھ کے ووٹ جو ہیں ریاست نے ان کو کھیلنے کے لیے سسٹم کے خلاف کھلونا دیا تھا جب یہ ان کو پرورشن کی کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ان کو کھلونے کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بٹ ول اٹ ورک, ان کی اسٹریٹجی کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ ہے جوا, پاکستان کے ساتھ بھی, سیاست کے ساتھ بھی, ادارے کے ساتھ بھی. اپنے ساتھ بھی تو کر رہے ہیں جوا, سب کے ساتھ ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ کوئی بندہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ پرائرٹی میں اگر یہ پاکستان ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کے علاوہ ادارہ ہے, ذات ہے, پارٹی ہے, سب کچھ چلتا ہے اور وہی کچھ چل رہا ہے. آپ عدلیہ کو دیکھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں ضمانتیں دی ہیں, آپ صرف عدلیہ کو ٹھیک کر لیں. آج اگر یہ پارلیمنٹ کہ یہاں پہ چٹ سے جج نہیں آئیں گے,
کرنے والی گل کر یار. نہیں میں میرا مطلب جو غلطی ہو گئی ہے اگر آپ کی عدلیہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو اوہو یہ دیکھ رہے جو وہ کہتے ہیں اینڈ ورلڈ پیس والی مجھے اسٹیٹمنٹ لگتی ہے. اگر فوج ٹھیک ہو جائے تب بھی سب ٹھیک ہو جائے گا. صحافی ٹھیک ہو جائے معیشت ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. آپ کا جج ٹھیک ہو جائے, آپ کی سر سارے سیکٹری ٹھیک ہو جائے. صحیح موقع ہے ویڈیو ریسپیکٹ کی موقع ہے نا فائٹ. اور بھائی سارے صحافی ٹھیک ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. لیکن پھر مالکان ہو نا ساتھ مالکان کو بھی لائیں نا, ایجنڈا کن کا ہوتا ہے؟ نہیں ہم ٹھیک ہو جائے تو پروگرام کو بند کرانا ہے. نہیں پروگرام نہیں بند کا نام نہیں لے رہا. ایشو یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کہیں کہ کیا ہونا چاہیے, میری رائے میں ہے ادروائز کسی کو سوائے اپنے. لیکن ہمیں اس میں عملیت بھی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں جو مشرف نے بات کی نا یہ کہہ کے کہ باقی ساتھی مجھے پتہ نہیں عامر بھائی کا, لیکن میں ان سے بالکل یہاں تک ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے غصہ دکھایا 8 فروری کو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی دکھایا, پور پرفارمنس کے خلاف بھی دکھایا, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا جس حالت میں وہ رہ رہے ہیں اس کے خلاف بھی دکھایا. کے پی کے میں 9 سال تو بڑی اچھی پرفارمنس تھی نا جس کے اوپر انہوں نے انڈورس کیا ان کو. سر کے پی کے میں چھوڑیں وہاں پہ صرف ووٹ نہیں پڑا, بہت کچھ ہوا ہے. سر کراچی میں جو ووٹ ایم کیو ایم کا پڑا ہے اس کو کیسے ایکسپلین؟ اچھا نہیں ویسے جیسے 2018 میں ہوا وہ ممکنہ پرفارمنس کے پیش نظر دیا. ایشو یہ ہے کہ پاکستانی ووٹر نے تو اٹھا کے ساری چیزیں ایسے شخص کے گود میں رکھ دی ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ نے بالکل ہی یہ کہنا ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی اور بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, آپ تو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. ادھر پھر اگر اٹھانا شروع کر گئے دوبارہ ایک کریک ڈاؤن ہو گیا, انہوں نے گورنمنٹ کرنی ہے. مطلب بہت سے لوگ جو ہیں بہت کچھ کھو چکے ہیں 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی, تو تھوڑا سا انہیں ایک کیا کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ لے کے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا پہلے آپ لاڈ میں خراب کرتے ہیں بچے کو, اس کے بعد آپ بجائے یہ پوچھنے کے ماں باپ سے کہ آپ نے اتنا خراب کیوں کیا, آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ٹھیک ہو جاؤ. نہیں وہ تو یہ کب حساب ہوگا کہ جو باپ اور ماں جس نے پالا اس کو ان سے کب سوال؟ مشرف 72 سال کا کون سا بچہ ہوتا ہے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں بچہ بڑا ہو گیا. پھر وہیں پہ آ جانا, بچہ آدھا ہو گیا. سر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ماں باپ کس کو کہہ رہا ہوں اور بچہ کس کو کہہ رہا ہوں. اس کے 2 پیس کر دیے. اب آگے چلیں دیکھیں آگے چلیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فوج کے سربراہ نے یہ کیا اور یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں 75 سالہ تاریخ اٹھا کے کہ اس کے بعد فوج اس کے ساتھ بیٹھے گی اور اس کو کہے گی کہ آئیں جی ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار, ہم نے جو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہے. کیا وہ فوج کرے گی؟ ہوگا کیا نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا. یہی چلتا رہے گا. سر اپ ٹوورڈز دی اینڈ آپ کے خیال میں عید کے بعد کیا ایسی اپرچونٹی سامنے آ سکتی ہے جس سے کچھ امید بندھے؟ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں ویسے اگر پی ٹی آئی کے حلقوں سے بات کریں تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہی ہائی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید مہینے بھر کی بات ہے اور خان صاحب جیل کی سلاخوں سے باہر ہوں گے. جس طریقے سے توشہ خانہ کا ڈیولپمنٹ ہوئی ان کو یہ لگتا ہے کہ اب تمام کیسز ختم ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کے پاس بھی اور اداروں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے وہ سارا اقتدار جو ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کر دیا. جو توقعات کا انبار ہے وہ کسی بھی وجہ سے, وہ بڑک کی وجہ سے ہے, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے, خوش فہمی کی وجہ سے ہے, ماضی کی وجہ سے ہے, ماں باپ کی وجہ سے ہے, بچے کی وجہ سے ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور میرے خیال میں دیٹ از آلسو ڈرائیونگ عمران خان. وی ہیو ٹو لیو اٹ ہیئر. بہت شکریہ آپ چاروں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام ہمارا جاری ہے. آئے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایڈوکیٹ وقاص ملک صاحب سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں نے آپ کا یہ جو درخواست ہے جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو کام سے روکا جائے, بہت سارے آپ نے اس میں باتیں کی ہیں اور آپ نے کہا جی کہ ریاست مخالف ایجنڈا اپنا ہے, ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ کیسے کی ہے انہوں نے آپ کے خیال میں؟ یہ اس طریقے سے کی ہے کہ جو ان کا جو کنڈکٹ ہے بینگ اے جج سنس ہز ایلیویشن وہ شروع سے ڈیویس رہا ہے. جب ایلیویٹ ہونا تھا اس سے پہلے ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب وہ آئے, انہوں نے بینر لگایا, بار کا پریشر ایگزرٹ کیا, بہت سارے ایسے معاملات کیے جس کے بعد ان کی ایلیویشن ہوئی. اٹ از شاؤٹڈ ود کلاؤڈس. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ان کی ایلیویشن آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہوئی؟ ایلیویشن بھی ان کی اسی طریقے سے ہوئی تھی. نہیں کس طریقے سے؟ مطلب انہوں نے بینگ اے پریزیڈنٹ آف دی بار پریشر ایگزرٹ کیا, بینرز لگائے, پوسٹرز لگائے اور امپریشن دیا انہوں نے بہت سارا. تو آپ بھی بینر پوسٹر لگائیں گے تو آپ بھی ایلیویٹ ہو جائیں گے. دیکھیں انہوں نے تو بہت بڑا ایک
ان کا انہوں نے پورا گروپ بنایا, پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کے اندر انہوں نے میٹنگز کی اور اس کے بعد ایجنڈا لے کے آئے, پھر اس کے اوپر مے بی سو, لیکن ہاؤ ڈز اٹ پروو کہ وہ اس وجہ سے ایلیویٹ نہیں, اس وجہ سے دیکھیں نا, ہی واز ناٹ سچ اے پرومیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ کہیں گے جی, تو آپ کی رائے ہے نا سر؟ جی میری رائے ہے, اوپینین ہے. میری رائے میں یہ ہے کہ وہ سنس جو اس کی اپوائنٹمنٹ جو ان کی ہوئی ہے, سنس دین وہ کسی نہ کسی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ کا جو ہے جو ان کا جو بہترین جو ہمارے جو ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, پھر وہ اس کی جو سپریم کاؤنسل ہوتی ہے اس میں پیش ہوتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے اس کی باقاعدہ طور پہ منظوری ہوتی ہے, اور پھر پریزیڈنٹ. تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پوسٹر لگوا کے یہ تمام لوپس جو ہیں جی انہوں آسانی سے ہاپ کر لیا اور وہ جتنے فلٹرز تھے ان کو بیٹ کر دیا فلٹرز کو. وہ میں اس طرح بتاتا ہوں کہ جو میری ریفرنس ہے, میرا ریفرنس تھوڑا سا ہٹ کے ریفرنس ہے. میرا یہ ریفرنس نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پراپرٹی میں ایمبیزلمنٹ کر دی ہے, کیسز میں یہ ان کا پڑا ہوا ہے, ایک سے زیادہ ریفرنس پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی فائل ہوتے رہے, جب ریفرنس فائل ہوتے ہیں تو وہ وڈرا ہو جاتے ہیں ریفرنسز. تو یہ 2-3 ریفرنسز میرے خیال سے 2 ریفرنس ایسے, لیکن میں ویجنگ آف وار اگینسٹ میرے لیے تو وہ زیادہ اہم ہے. وہ کیسے اسی بیسس پہ میں نے کیا ہے, وہ اس لیے اہم ہے کہ جو پریزنٹ سینیریو ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا بلڈ کیا ہوا ہے, اپنا ایک انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ ہے مختلف جگہ پہ, اور ایٹ دس جنکچر بائی یوزنگ دی پولیٹیکل انفلوئنس اور وہ معاملات, یہ اس کے قلم بردار بن کے سامنے آ گئے ہیں کہ جی ہمیں ایجنسیز تنگ کر رہی ہیں, ہم سے آرڈرز لکھوائے جاتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بینگ اے جج آپ کا ایک بھی آرڈر یا آپ کا ایک بھی جو ہے آپ درست کر ہی نہیں رہے. ان کے کنٹینشن ہے اس کے اوپر سو موٹا ہوا ہے, اس کے اوپر فل بینچ کے ایک ہی کنسلٹیشن ہو چکی ہے, فل بینچ اس کے اوپر بننے والا ہے, بارز نے اس کے اوپر رسپونڈ کر دیا ہے. تو ظاہر ہے اس خط میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ اتنی سنجیدگی سے اس کو لیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ویجنگ وار اگینسٹ وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طریقے آپ نے لکھا ہے کہ اسلام آباد, ان کا نام لے کے, ان کا ہیز ویجڈ اے وار اگینسٹ دا فورسز آف پاکستان. جی فورسز آف پاکستان کون ہے؟ فورسز دیکھیں, فورسز آف پاکستان ISI کا نام لے کے انہوں نے لیٹر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری پاکستان کی فورسز نہیں ہیں جی. اگر آپ پاکستان کی فورسز کا اس طریقے سے نام پولیس نہیں آتا فورسز میں, باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام لیا ہے. نہیں, آپ نے نام نہیں لیا نا, آپ نے کہا فورسز آف پاکستان. دیکھیں میری تو میں تو کنٹینشن ہی میری ہے. جب میں آپ کے پاس جاؤں گا, دیکھیں میں جب کوئی وکیل ہائر کروں گا, میں کہوں گا جب آپ استدعا کریں گے میرے بیہاف کے اوپر, I want you to be precise. So I want to know forces of Pakistan mean ISI پاکستان آرمی اور MI ڈیفینیٹلی جو ایجنسیز ان کے ساتھ کنسرٹ ہے, جو 2-3 ہیں, in a planned manner جی, inducing and convincing other judges of the high court. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا خط انہوں نے لکھوایا, انہوں نے خط لکھوایا جی. how do you know? دیکھیں اس میں کسی اور کی کنٹینشن نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل جہانگیری صاحب کی ایک کنٹینشن ہے, باقی 5 کی تو نہیں ہے, 4 کی تو نہیں ہے, باقی 3 کی ہے, جنہوں نے انسیڈنٹس کو کوٹ کیے ہوئے, 3 کی نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے نا آپ جس کو کنفرنٹ کراتے ہیں وہ اس قسم کی تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جب آپ کے اگینسٹ ریفرنسز پہلے سے موجود ہیں, یو آر فیسنگ ریفرنسز, آپ اس دوران اٹھ کے اچانک ویلینٹ بن جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے تو پریشرائز کیا جا رہا ہے. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی کنٹینشن سارا آنکھوں پہ, لیکن میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں جی, اس کی معلومات کی اور شواہد کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں آ کے تو ایویڈینشری ویلیو ہوگی نا جی, پھر آپ ایویڈنس پروڈیوس, اس کی ویلیو کیا ہے, مطلب کیا آپ کے پاس ہے؟ میں نے اس کے ساتھ جو میں نے ریفرنس ہے اس کے ساتھ میں نے وہ تمام شواہد, وہ آپ نے ان کی تاریخ بتائی ہے کہ جی نہیں, میں نے تاریخ نہیں, میں نے جوڈیشل آرڈر ساتھ لگائے ہوئے, میں نے FIR ساتھ لگائی ہوئی ہے. لیکن وہ ویجنگ مس کنڈکٹ تو ہو سکتا ہے, مس کنڈکٹ نہیں ہے. ویجنگ آپ دیکھیں کہ آپ بے نظیر بھٹو شہید کے پروسیکیوٹر کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا 1 سال کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے, اس کا جو قاتل ہے اس کی ڈیڈ باڈی آپ کے جونیئر ایسوسیٹ جس کو آپ نے جج بنایا اس کی کمپاؤنڈ آپ کے چیمبر کے, جی چیمبر کے, AQ کے چیمبر کا آپ نے الزام لگایا, چیمبر نہیں الزام نہیں ہے, وہ لکھا ہوا ہے, اور میں نے ججمنٹ کا پیرا ریپروڈیوس کیا ان کا, اگر آپ وہ پڑھیں گے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کمپاؤنڈ میں لاش برآمد ہوئی ہے. آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیسٹ تھے ان تمام معاملات کے, براہ راست تو آپ نے کہیں نہیں کہا نا جی, there is no direct accusation that you say کہ he did this, you're saying کہ یہ واقعات ہوئے. میں نے نہیں کہا, مجھے جب جو مرحوم پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار جن کے مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, انہوں نے کہا
لیکن ہم مرحوم سے تو نہیں پوچھ سکتے نا جی. انہوں نے ایف آئی آر جب مرنے سے پہلے درج کروائی اس میں تو لکھا ہے نا, اس میں نے تو نہیں ان کو, میری تو کوئی ان کی مشاورت نہیں تھی نہ آپ کی تھی. لیکن ڈائریکٹ ایکوزیشن نہیں ہے. ڈائریکٹ دیکھیں آپ نے کہا یہ واقعات ہوئے, اگر مجھے درست فرمائیے گا اگر میں نے آپ نے کہا یہ واقعات ہیں اور یہ ان کا چیمبر بیچ میں انوالو ہے, اے کیو لا چیمبر ہے ان کا جی, اور اس کے اندر یہ لوگ کام کرتے ہیں, ان لوگوں نے یہ کام کیے, اس کے بعد بینیفٹ یہ, اس کے بعد ان کے کورٹ کے پاس آئی ہے معاملات جس کی اندر یہ ایکوٹ ہو گئے. نہیں سر اس طرح نہیں ہے. جو جس نے مرڈر اٹیمپٹ کی تھی ذوالفقار کی شہادت سے پہلے, ذوالفقار جو پروسیکیوٹر تھا ان کی شہادت سے پہلے, وہ تو سینئر سول جج بن گیا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہے ایڈوکیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا, جس کے انہوں نے لگوایا جی, انہوں نے انفلوئنشل, یہ تو آپ کہتے ہیں نا میں نے کیسے ڈیوس کیا, ہی واز سچ انفلوئنشل پرسن. ان کے 7 ججز لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. وہ ہم کس طرح ثابت کریں گے کہ انہوں نے لگوائے؟ سر جب ایک ہی چیمبر کے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ ان کے اکیڈیمک ریکارڈز دیکھ لیں, معاملات دیکھ لیں, ان کی ایف آئی آریں دیکھ لیں, کمپاؤنڈر سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں اور یہ اس کو ہاربر کر رہے ہیں, اور کیا ایویڈنس ہوتی ہے, خود تو گان لے کے نہیں. آپ بالکل بات آپ سے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے جج ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لگائے ہیں, سر اب دیکھیں جو تو میں کس طرح ثابت کروں کہ انہوں نے لگوائے ہیں؟ بالکل وہ اس طرح ثابت ہوگا کہ دیکھیں جب ایف آئی آر ہوئی, ہی واز ایڈوکیٹ اینڈ ہی واز ورکنگ ان دس چیمبر, سو اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر ہونے کے بعد یہ جج بھرتی ہو گئے. سن لیں میری بات گزارش کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کے مرڈر کیس میں کسی بھی سٹیج پہ ان کو بلا کے شامل تفتیش ہی نہیں کیا, اور یہ اس کو بالکل ہی آپ نے ٹرائل میں آپ 1000 چیزیں نکال سکتے ہیں. نہیں سر ٹرائل نہیں, یہ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ٹرائل اسی طرح 50 سال کے بعد آپ نے اس کو بری کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو بھی اگلے 50 سال کے بعد آپ نے ایک جج کے خلاف ایک ریفرنس کی درخواست کی ہے, آپ کا حق ہے, آپ اپنے قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ نے اہم عہدہ سنبھالے رکھا ہے. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی تحقیق ہوگی تو براہ راست لنکیجز ڈیولپ کرنے ہوں گے. سر براہ راست یہ ہے کہ جب وہ مرڈر تانے بانے نہیں ہو سکتے کہ وہ ادھر کام کر رہا تھا. نہیں, میں نے کوڈ آف کنڈکٹ کا حوالہ دیا ہے. جی میں نے پڑھا ہے. آپ نے چیمبر فیلو کا کیس نہیں لے سکتے, اپنے بھائی کا سگے کا کیس نہیں لے سکتے. آپ اسی مرڈر کا کلیش آف انٹرسٹ آتا ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ, آپ جس کے گھر سے لاش برآمد ہوئی ہے اس کے کیس کو آپ خود پریزائڈ کر رہے ہیں, آپ اس کی ججمنٹ آتھر کر رہے ہیں, پھر ان کو بے گناہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ ایکوٹ کر رہے ہیں. دوسرے کیس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ جس میں ہماری وہ کچہری حملہ کیس تھا, جو جج صاحب مرحوم تھے ان کے کیس میں سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے کے آئے, بعد میں آ کے خود اس کی پریزائڈ کیا اس کو آفیسر کو, انہوں نے اس کے ایسوسیٹ بھی ایشو اس کیس میں, اور انہوں نے اس کو بھی ایکوٹ کر دیا. I'm just trying to understand کہ آپ کو ان کی ججمنٹس کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہمیشہ ججمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ججمنٹس سے مسئلہ ہونا اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ ریاست کے یا فورسز کے خلاف وار ویج کر رہے ہیں, فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ چیزیں. Would you not agree? نو سر, میرا تھوڑی سی کنٹینشن ڈفرینٹ تھی. میں نے ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ میں نے پہلے اس میں سارا ایلیبوریٹ کیا. جی میں نے اس کے اوپر ان کے کرپشن کے چارجز یا دیگر چارجز نہیں لگائے. میں نے وہ ایف آئی آر وہ ثبوت لگائے ہیں جرائم کی طرف گئے, زیادہ سنجیدہ چیز ہے. اس کو دیکھیں, بینگ اے جوڈیشل آفس, اس کو انٹرمکس نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اینٹی اسٹیٹ کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی انفلوئنس کر رہی ہے, ہم کہتے ہیں آپ کو کون سی ایسی بیرونی قوت ہے جو آپ کو انفلوئنس کر رہی ہے, آپ کو کون سی قوت انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ ریمنڈ ڈیوس کے ایفیڈیوٹ تیار کرواتے ہیں اپنے چیمبر میں, اور پھر جس سے چیمبر تیار کرواتے ہیں اسی کو اپنے اس میں ایسوسیٹ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے اندر اگر آپ جائیں گے, چونکہ اس کو میں نے بڑے قریب سے کور کیا ہے, تو اس میں پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. آپ کو پتہ ہے نا, پھر ریمنڈ ڈیوس کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کس لیول کے اوپر ہوئی تھی. ریمنڈ ڈیوس کو باہر جانے کے لیے کھڑکی کس بندے نے کھولی کی تھی. وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو تھے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کے اندر صرف کمپنسیشن منی کا معاملہ نہیں تھا. صاحب بات یہ نا صرف منی کا, لیکن اس کو دیکھیں اگر آپ وہ انوالو تھے, آپ کسی چیز کو ایز اے ٹول یوز کر کے آپ گھس کے بیٹھ جائیں اس فیلڈ کے اندر, اور پھر آپ اندھا تھا بن جائیں اس کے اندر. آپ دیکھیں نا, آپ کی تو ریفرنسز فرسٹ آپ انٹرمکس ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ایجنڈا ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. آپ بھی کسی زمانے میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے؟ جی میں تحریک انصاف کے ساتھ تھا. اور آپ ان کے لیگل ونگ کو ہیڈ کرتے؟ نہیں, میں کسی کو نہیں ہیڈ کرتا تھا, لیکن میں آپ کے ساتھ مجھے یاد آ گیا آپ کے ساتھ بات, آپ تو بڑے ڈیفینڈ کرتے ہوتے تھے عمران خان کو. نہیں, میری سینٹیمنٹس تھی اس کے ساتھ عمران خان. You were emotionally and politically involved with the man. نہیں, اس طرح پولیٹیکل نہیں تھا میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت میں ایجنڈے میں تھا. میں نے ان کا آخری جو پروگرام تھا دھرنا سے پہلے وہ میں نے ہی کنڈکٹ کروایا تھا, بینگ اے سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ. تو وہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ ان کا بیانیہ بلٹ ہو رہا ہے ایک ایجنسی کے خلاف, ایک اسٹیٹ کی فورس کے خلاف,
اور آپ اس کے اندر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آئی ایس آئی فیل ہو گئی, ان کو روکنا سر آپ دیکھیں نا, اگر تو آئی ایس آئی ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی تو پھر یہ فائدے نہ اٹھا رہے ہوتے, پھر یہ ججمنٹیں پاس نہ ہوتی, پھر ان کے گھروں سے لاشیں برآمد نہ ہو رہی ہوتی, ان کے جونیئرز پہ ایف آئی آریں نہ ہو رہی ہوتی. آپ نے اپنے اس میں لکھا ہے درخواست میں کہ آئی ایس آئی کو ان کو روکنا چاہیے, ان کو بالکل روکنا چاہیے تھا. آئی ایس آئی نے نہیں روکا, انٹرسیپٹ کر ہی نہیں سکے, نہیں کر سکے. آپ نے فیل کا لفظ استعمال جی کیا. میں نے فیل کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی کیا فورسز آف دا اسٹیٹ کے خلاف وار ویج کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا اور آپ نے ایسے بندے کو کام نہ کرنا اور بات ہے. ان کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے اوپر کوگنیس لے سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے ان کو کہ بھائی اپنی آپ اس کی تحقیق کریں, اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اچھا, وائی ہم اور باقی جن ججز نے لیٹر سائن کیا ان کے خلاف کیوں نہیں؟ جی آپ ان کے خلاف کیوں نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر میرے پاس ایک کنکریٹ ایویڈنس, اس کے ایویڈینشیل میرے پاس پورے ثبوت. That you believe is evidence may not be evidence. You believe is evidence. If you don't want to believe, یہ آپ کی مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو سوال پوچھ, میرا مسئلہ ہے میں نے سوال پوچھا. نہیں آپ پوچھیں سوال, لیکن یہ کورٹ کے اتھینٹک ڈاکومنٹس ہیں, یہ کورٹ کی آرڈر ہیں جن کو آپ نے خاص طریقے سے استعمال کر کے ریفرنس کے اندر ایک اپنی ترتیب بنائی. طریقے سے نہیں استعمال نہیں کیا میں نے, یہ انہوں نے خود پاس کی ججمنٹ. میں نے ججمنٹس کو کمپائل کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کے جونیئر سے آپ کا چیمبر تھا, یہ قاتل تھے. آپ کس طریقے سے آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہوئی جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ آرٹیکل 4 کے مطابق لوئل ہی نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کی لوئلٹی ٹو اسٹیٹ شو نہیں ہو رہی. تو کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن اسٹیٹ کی کیا ہے ذرا مجھے بتائیں نا جی. کانسٹیٹیوشن اس میں تو کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا, اس کے اندر تو کہیں آپ آرٹیکل 4 پڑھیں نا جی, اس میں لکھا ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ. لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہے نا جی. اسٹیٹ از واٹ, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اسٹیٹ؟ اسٹیٹ آپ ڈیفائن آرٹیکل 1 میں نہیں, آپ آرم فورسز کو ملائن کرنا اور آپ اس کو ترغیب وہ سیپریٹ آرٹیکل ہے جس کے تحت آپ جوڈیشری کو بھی نہیں ملائن کر سکتے. اسی آرٹیکل کے تحت آپ جوڈیشری کو بھی ملائن نہیں کر سکتے. نہیں, ملائن کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کا ایک ایکشن جو ہے ایک ریپیٹڈلی اور کنزیکٹیولی آپ اس کو کرتے. آئین کی ڈیفینیشن جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی اس کے اندر تو آئی ایس آئی ریاست نہیں ہے, ریاست فوج ریاست نہیں. ریاست کی ڈیفینیشن کو علیحدہ ہے. اس کے اندر اس کی جو سینکٹیٹی ہے, یہ جو اس کا سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ یہی ہے, دے آر باؤنڈ ٹو سیکیور دی آپ کا ایئر, سی اور لینڈ. اگر جو آپ کی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کی اس کنٹری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اسی کے اگینسٹ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں, جو آپ کے اپنے درخواست کے مطابق جو فیل ہو گئے ان کو روکنے کے لیے. نہیں, فیل اس لیے روکنے کے لیے ہو گئے کہ میرا کہنے کا ادھر کنٹینشن یہ ہے کہ اتنے سارے ایونٹس ہوئے ہیں, اس ایونٹ پہ ابھی تک کسی کا دھیان کیوں نہیں کیا. یہ ریفرنس فائل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سنس دا فرسٹ اٹیمپٹ اگینسٹ ذوالفقار علی جو ہے پروسیکیوٹر بے نظیر بھٹو شہید کا, اسے فائلیں کھینچی گئی, اس کو چھری دکھائی گئی, مرڈر کا اس نے خود لکھا, پڑھ لیں اس میں, اس نے ایف آئی آر میں مینشن کیا. تمام ججز جب ایلیویٹ ہوتے ہیں یہ کیا درست نہیں ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کی اسسمنٹس ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہے, اور یہی تو اسی میں یہی تو فیلئر ہے کہ اگر ایٹ دا ٹائم آف اسسمنٹ اس کو نہیں انہوں نے کیا تو دس از دا فیلئر. انہوں نے نہیں کیا, ریاست نے ایجنسیز نے کیا, جن کو آپ ریاست کہتے ہیں, جن کو آپ ریاست کہتے ہیں. جی ایجنسیز کہہ لیں. ریاست فیل ہوگی ایک ایسے بندے کو روکنے کے لیے جو ریاست پر حملے کرتے ہیں, تو مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ مورد الزام یہ تھا کہ اس کے اندر اگر ریاست میں بھی آپ کے لوگ یعنی وہ اپنے جج بھی لگوا رہا ہے آپ کے بیان کے مطابق, وہ ایلیویٹ بھی ہو رہا ہے. اس کا ایٹ دا پیرل اس کے اپنے بھائی بھی تو جنرل تھے آرمی میں, اس کا بھائی بھی بریگیڈیئر تھا. ٹھیک ہے, اس کا بھائی بھی تو یہ ساری چیزیں کر رہا تھا. ناٹ, میں یہ کہتا ہوں ناٹ بینگ. ایک منٹ, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں ملوث ہے؟ ڈیفینیٹلی. جب اس کی ہاربرنگ کر رہے ہیں, وہ اپنے خود اپنے خط میں کہہ رہے ہیں جج صاحب کہ میرے بھنوئی کو ریاست کے اداروں کو بھی مورد الزام ٹھہرا, میرے بھنوئی کو بھی انہوں نے ٹارچر کیا. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی تو ایک سرکاری, وہ بھی تو آرمی آفیسر ہے نا جی, جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں اگر چند لوگ مل کے اپنی ایک ٹائرنی بنا لیں, اپنی ایک اسٹیٹ بنا لیں, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اور کہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی درست ہے, ہمیں کوئی پوچھے نہیں, ہم کسی کے مرڈر میں انوالو ہو جائیں, کسی کی ججمنٹ پاس کر دیں, کسی کو بری کر دیں, اپنے گھر والوں کو کچھ دے دیں, یا کسی کی پراپرٹی آگے پیچھے کر دیں, باقی بھی تو بڑے سیریس. تمام فوج, تمام انٹیلیجنس ٹورڈز دی اینڈ, تمام انٹیلیجنس کا آپریٹس, تمام فلٹرز, ایم آئی, آئی ایس آئی, آئی بی, آرمی چیف, یہ سب فیل ہو گئے. ان کو یہ خیال نہیں ہے, لیکن آپ کو خیال آ گیا کہ یہ بہت زیادہ ایسے آدمی ہیں. صاحب میں آپ سے ایک گزارش پھر کرتا ہوں کہ جب ان کو خیال دیکھیں, کافی دنوں سے ان کے ریفرنسز چل رہے ہیں, ٹھیک, اور ایک جو مہذب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ریفرنسز کے اندر ہی اسی طریقے سے چل کے اس کو ریزالو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ریفرنسز کے دوران انہوں نے ایک نریشن بلڈ کی اور انہوں نے کہا جی میرے پہ بڑا پریشر ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ پریشر یہ والا نہیں ہے, آپ پہ ایجنسیز کا پریشر نہیں ہے, آپ پہ پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر نہیں ہے,
آپ کے اپنے اعمال ہیں, آپ کے کیے ہوئے ایکٹس ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. چلیے یہ تو ہو اگر گیا. اگر آپ اس کو ISI اور یہ اینتھراکس اور یہ لفافے اور یہ پاؤڈر سے نکل کے پراپرلی آپ فیس کریں اور اس کے جواب دیں. اور لفافے تو بعد میں, لیٹر کے بعد میں دیکھیں پہلے نہیں, لفافے بعد میں ہے نا, یہ آخر ایویڈنس بلڈ ہو رہی ہے نا ان کے اگینسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جوڈیشل کاؤنسل ہمارے ریفرنسز کو ٹیک اپ کرتی, اس کو تھریش ڈاؤن کرتی, پراپرلی ان کو بلاتے, پوچھتے کہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے. ناؤ اٹ از ود دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ آپ کی پٹیشن کو کیسے انٹرٹین کریں. آپ کی توقع کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل آپ کی اس پٹیشن کو, جس کے اندر سنجیدہ میں تو کہوں گا الزامات لگائے گئے ہیں, کیا کرے اس کے ساتھ؟ سر پہلے جو ریفرنس دیکھیں جی, میں نے آپ کے سامنے آپ کا جیسے آپ ایک پروگرام کریں اس کا اسکرپٹ رکھ کے آپ کے سامنے رکھتی ہے. دس از ہول اسکرپٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی اپنی آتھرڈ ہیں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. FIR میری نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایویڈنس کو کیوں آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ان کی چیزیں ان کے سامنے پلیس کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا. میری اس میں یہ ہے صدا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پینڈنگ ریفرنسز کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اور جو وڈرا کروائے انہوں نے پریشر سے اور کمپیل کر کے, ان ریفرنسز کو بھی سنا جانا چاہیے. جس طریقے اور اگر کوئی فریولس ریفرنسز ہیں ان کے دائر کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جو بھی ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف ہونا چاہیے نا, بالکل ہونا چاہیے جی. وی ایگری آن دس. تھینک یو ویری مچ.